السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایڈی ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر وعافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری کے بارے میں پڑھ رہے تھے اس سے پچھلے ویڈیو میں، اور اس سے پہلے ہم جمالیاتی تنقید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تاثراتی تنقید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے نفسیاتی تنقید کے بارے میں، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل منوویگیانک آلوچنا کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیلنگ میں جانیں گے۔ سوال دیکھیے، نفسیاتی تنقید پر تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ جواب کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے، تنقید کا ایک دبستان نفسیات ہے یا نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی تنقید کے علم بردار فن پارے کا نفسیات کی روشنی میں تجزیہ کر کے فنکار کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم ان باتوں سے سروکار رکھتا ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، کس طرح محسوس کرتا ہے اور کس موقع پر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ جدید نفسیات نے جہاں علم النفس کے میدان عمل کو وسعت دی ہے، وہیں ادیب کی شخصیت کو پوشیدہ گوشوں کو ظاہر کرنے اور ان کے نمایاں خانوں تک پہنچنے کے لیے بہت سی راہیں دکھائی ہیں۔ ان میں سب سے اہم تحلیلی نفسی ہے، جو جدید نفسیات کے سب سے بڑے ماہر فرائیڈ کی دین ہے۔ فرائیڈ نے تحلیلی نفسی کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ انسانی زندگی میں شعور سے زیادہ لاشعور کی اہمیت ہے۔ لاشعور انسانی ذہن کا وہ چور کمرہ ہے کہ اس کے مال و اسباب سے خود صاحب خانہ بھی باخبر نہیں۔ انسان کی جنسی خواہش اور ناآسودہ آرزوئیں، جن کے اظہار سے بھی وہ شرماتا ہے، ذہن کے اس نہا خانے میں جا چھپتی ہیں مگر مرتی نہیں، اور موقع بہ موقع نمودار ہوتی رہتی ہیں، حالات بیداری میں کم، عالم خواب میں زیادہ۔ فنکار کے فن میں سے اس طرح موجود ہوتی ہیں کہ ان کے سراغ رسانی مشکل ہوتی ہے مگر ہوتی ہے سود مند۔ اب بات کرتے ہیں مفہوم اور مقاصد کے بارے میں۔ پہلا، ادیب کے ذہنی کیفیات اور اس کی نفسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تحلیل نفسی کے ذریعے ان محرکات کا پتہ لگایا جاتا ہے جن کی وجہ سے تخلیق وجود میں آئی۔ ادیب کی نفسیاتی الجھنوں، گروہوں اور تشنگیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ادیب کے ذہن پر ماحول اور تربیت کے علاوہ سماجی اور اخلاقی پابندیوں کے ذریعے ذہن پر پڑنے والے اثرات سے بحث کی جاتی ہے۔ بعض خاص کیفیات کا بیان یا بعض علامات کی پسندیدگی یا ان کی معنویت کی نفسیاتی توجیہ کی جاتی ہے۔ ادیب کے ذہن اور فن پر جنسی شعور کی کارفرمائی، تخلیقی عمل کی نفسیاتی تعبیر، بعض اوقات انفرادی نفسیات کے علاوہ اجتماعی نفسیات سے بحث کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ کار کے بارے میں۔ تجزیاتی اسلوب، فن کا شخصیت کے ساتھ ربط پیدا کیا جاتا ہے۔ الفاظ اور علامتوں کے انتخاب کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی نفسیاتی معنویت واضح کی جاتی ہے۔ اس روشنی میں توضیح اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اہم نفسیاتی نقاد۔ اب منوویگیانک آلوچک کون کون ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے سب کو پڑھتے ہیں۔ پہلے ہیں میرا جی۔ کون ہے؟ میرا جی اردو نقادوں میں جس نے سب سے پہلے اپنی تنقید کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر فرائیڈ کے اصول تحلیلی نفسی کو استعمال کیا ہے وہ میرا جی ہے۔ میرا جی نے اردو تنقید پر کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی۔ اس سلسلے میں ان کے کچھ مضامین ہیں جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئے تھے، بعد میں کتابی شکل میں اس نظم میں کے نام سے شائع ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے مختلف جدید شاعروں کی بعض خاص نظمیں منتخب کر کے ان کی تشریح و تعبیر اور ان کے اشارات و علامات کو لے کر
تحلیل نفسی کی ہے۔ انہوں نے مسعود علی ذوقی کی نظم جھیل کے کنارے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مناظر فطرت کی عکاسی جنسی ناتشوی کی غمازی کرتی ہے۔ دوسرا نام ہے دوستوں ریاض احمد کا۔ ریاض احمد اردو میں نفسیاتی تنقید کے سلسلے میں اگر کسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے تو وہ ریاض احمد ہیں۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں تنقیدی مسائل اور قیوم نظر ایک تنقیدی جائزہ کافی اہم ہے۔ ان کا ایک مضمون تنقیدی نظریات مرتبہ احتشام میں ہے اور اردو تنقیدی کا نفسیاتی دبستان کے نام سے شامل ہے، جو تنقیدی مسائل اور نفسیات کی اہمیت سے بحث کرتا ہے۔ اس طرح ریاض احمد نے تنقید میں نفسیاتی اصولوں کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں یونگ، ایڈلر اور فرائیڈ کے نظریات کو پیش کر کے یہ دکھایا ہے کہ ان کے ان مختلف خیالات اور انداز کو یکجا کر کے نفسیاتی تنقید کے صحیح اصول بن سکتے ہیں۔ ایک اور نام دیکھیے، ایک نام ہے پروفیسر شبیہ الحسن۔ ریاض احمد کے بعد اہم نام شبیہ الحسن کا ہے۔ میرا جی نے صرف نظموں کی تحلیل نفسی کی تھی، لیکن شبیہ الحسن نے نہ صرف ادب اور تنقید میں نفسیات کی اہمیت اور اس کے تنقیدی اصولوں سے بحث کی، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ تحلیل نفسی اور نفسیاتی اصول کس حد تک کسی ادبی تخلیق کے اقدار متعین کرنے میں مفید و معاون ہو سکتے ہیں۔ مفید یعنی لابھدائک، معاون یعنی سہایک۔ تنقید اور مسائل تنقید کے سلسلے میں ان کی صرف ایک کتاب تنقید و تحلیل ہے جو مختلف مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں اصول اور تنقید سے بحث صرف ایک مضمون تنقید اور تحلیل نفسی میں کی گئی ہے۔ ایک نام ہے دوستوں وزیر آغا۔ اردو میں نفسیاتی تنقید کی انتہا پسندی کی بھی بعض مثالیں ملتی ہے، جن میں ڈاکٹر وزیر آغا اور سلیم احمد کے نام سر فہرست ہیں۔ ان کے تصانیف اردو شاعری کا مزاج اور نظم جدید کی کروٹیں اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، جن میں انہوں نے اپنی شاعری کو نفسیاتی حقیقت پر پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کے مزاج کو اردو شاعری کے پس منظر مثنویت کے چند روپ ین اور یانگ، یہ نام ہوگا کس کا، دو تہذیبوں کی آمیزش، اردو شاعری کا مزاج اور گیت، اردو شاعری کا مزاج اور گیت، اردو غزل اور اردو نظم وغیرہ موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے گیت، غزل اور نظم کو انسانی سائیکی کے تدریجی ارتقاء میں 3 اہم نشانات قرار دیا ہے۔ اگلا نام ہے حسن عسکری۔ حسن عسکری بھی نفسیاتی نقاد ہیں اور فرائیڈ کے اصولوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے یہاں نفسیاتی و تاثراتی تنقید اور مغرب زدگی اس طرح گھل مل گئی ہے کہ اس کو الگ کرنا مشکل ہے۔ ان کے اسلوب کی خصوصیت رائے زنی ہے، اور چونکہ سنجیدہ تنقید کے مقابلے میں پھبتی اور رائے زنی بہت آسان ہے، اس لیے اردو میں کئی ناقدوں نے ان کے اثر کو قبول کیا ہے۔ اور آخری جو نام ہے دوستو وہ ہے سلیم احمد کا۔ سلیم احمد فرائیڈ اور تحلیل نفسی کے قدروں کو مانتے ہیں۔ بظاہر یونگ سے انہوں نے استفادہ بہت کم کیا ہے، ان کے یہاں صرف نچلے دھڑ کی اہمیت ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں صرف نچلے دھڑ کی تلاش کی ہے۔ ان کی اس انتہا پسندی نے ان کی تنقید کو رائے زنی بنا دیا ہے۔ وہ مضمون نہیں لکھتے، جملے بازی کرتے ہیں۔ نچلے دھڑ سے ان کی مراد شاعری میں جنس اور زیر دامن کا بے باکانہ اظہار ہے، جس کی یہاں یہ بے باکانہ اظہار نہیں ہے۔ ان کی نگاہ میں وہ پورا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تنقیدی مجموعے کا نام ہی نئی نظم اور پورا آدمی رکھا ہے، جس میں سے نئی نظم اور پورا آدمی، غزل مفکر اور ہندوستان، غالب اور نیا آدمی، عشق اور قحط اور مشق کے عنوان سے مضامین شامل ہیں۔ یہ تھے سلیم احمد۔
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگلے ٹاپک میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے منووگیان کو لے کر, نفسیاتی تنقید کو لے کر. اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سائنٹیفک تنقید کو لے کر. ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.